رات کا پہر تھا۔ میں ان ویران گلیوں کی سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکنیں اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں گی یا میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ شوہر کے گھر سے نکالے جانے کے بعد جب اس نے مجھے طلاق کے 3 بول کہہ دیے تو میرا وہاں رکنا ناممکن تھا۔ ان 3 لفظوں نے میری زندگی کی تمام امیدوں اور خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ میرے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی آسرا، بس دل میں ایک بوجھ اور دماغ میں بے شمار سوالات تھے۔ سعدیہ، تو برباد ہو گئی۔ جب گھر والوں کو تو نے اس محبت کے نام پر چھوڑا تھا، آج اسی نے تجھے دنیا بھر میں رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ تو اکیلی رہ گئی۔ میں اپنی ذات کو ملامت کر رہی تھی۔ گلی کی تاریکی اور سناٹے نے میرے اندر کے غم اور تنہائی کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ رات کی سرد ہوا نے میرے آنسوؤں کو خشک کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کے اندر کی تپش اتنی تھی کہ وہ آنسوؤں کو مسلسل بہا رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نئے درد کا احساس دلا رہا تھا۔ شادی کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب میں بے گھر اور بے سہارا ہوں گی۔ میرے ذہن میں اس کے آخری الفاظ گونج رہے تھے جنہوں نے میرے دل پر ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔ سعدیہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس نے کہا تھا، اور وہ الفاظ میرے دل میں کسی تلوار کے مانند چبھ گئے تھے۔ اس کے بعد کی خاموشی، اس کے چہرے کی بے رحمی اور میرے آنسوؤں کی بے بسی، سب کچھ میری یادداشت میں تازہ تھا۔ میں نے اس کی منتیں کی، اس سے التجا کی کہ مجھے نہ چھوڑے، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کی ابتدا کتنی ہی امیدوں کے ساتھ کی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہر لمحے کو جینا چاہا، اس کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہا، لیکن وہ سب کچھ ایک خواب بن کے رہ گیا۔ اس کی بے وفائی، اس کی بے رحمی نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک پل میں ہی بے مول کر دیا۔ سڑک کے دونوں طرف لگی ہوئی روشنیوں نے میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیا تھا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلی بار ملے تھے تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، میرا ساتھ دے گا۔ میں نے اس کے ہر وعدے پر یقین کیا تھا، لیکن وہ سب جھوٹے نکلے۔ اس نے میرے اعتماد کو توڑا، میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرے قدموں کے نیچے کی زمین مجھے بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر سے چل رہی تھی، لیکن کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر گزرتی ہوئی گاڑی کی آواز، ہر گلی کی خاموشی، سب کچھ میرے دل کے غم کو اور بڑھا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی رشتہ دار، کوئی دوست میری مدد کر سکے، لیکن اس وقت میں اتنی نڈھال تھی کہ کسی سے مدد مانگنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو یاد کیا جو میرے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید میری حالت کچھ اور ہوتی۔ مجھے ان کی محبت اور حفاظت کی یاد آ رہی تھی جو مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کیا، جیسے دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اسی اثنا میں مجھے یاد آیا کہ میری ایک دوست تھی جو میری حالت سمجھ سکتی تھی، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ بہت دور لگ رہا تھا۔ میری جیب میں کچھ پیسے تھے جو شاید کچھ دن کی مدد کر سکتے تھے، لیکن لمبے عرصے کے لیے وہ کافی نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں کچھ دن کہیں پناہ لے لوں، پھر دیکھوں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرے آنسوؤں نے مجھے یہ کرنے نہیں دیا۔ میری روح اتنی زخمی تھی کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس وقت کی تلخی نے مجھے کسی بھی اچھی امید سے دور کر دیا تھا۔ مجھے ایک جگہ یاد آئی جہاں میں جا سکتی تھی، ایک پرانی دوست جو شاید میری حالت سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو تیز کیا، لیکن میرے دل کی دھڑکنوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میری منزل ابھی دور تھی، لیکن میرے دل میں ایک امید تھی کہ شاید وہاں پہنچ کر مجھے کچھ سکون ملے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے۔ رات کا سناٹا اور بارش کی بوندیں میرے ساتھ ساتھ تھیں، جیسے میرے غم میں شریک ہو رہی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ناراض ہو کر جب میں صبا کے دروازے پر پہنچی تھی تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ صبا نے میری حالت دیکھ کر فوراً اندر بلایا تھا۔ اس کی ہمدردی اور محبت نے مجھے کچھ دیر کے لیے سکون دیا تھا، لیکن اس کی بھابھی کے رویے نے میری زندگی اور مشکل بنا دی تھی۔ اس کی بھابھی جو بہت تیز ترار اور بدگمان عورت تھی، جس نے مجھے وہاں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔
اس نے مجھے ہر لمحہ یہ احساس دلایا کہ میں وہاں بوجھ ہوں اور مجھے جلد از جلد وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کی بھابھی نے مجھے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھا جیسے میں کوئی غیر ضروری چیز ہوں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا تو صحیح، مگر اس کے لہجے میں ایسی کھچاؤ تھی کہ میں فوراً سمجھ گئی کہ مجھے وہاں رکنا آسان نہیں ہوگا۔ صبا نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بھابھی کی مسلسل بدسلوکی نے ہر بات کو ناممکن بنا دیا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ صبا کی بھابھی کی باتوں کو نظر انداز کروں، لیکن ان کی ہر بات میرے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکتی اور میری وجہ سے ہی میرا گھر ٹوٹا ہے۔ اس نے مجھے نہ صرف میرے حال کے بارے میں برا بھلا کہا بلکہ میرے ماضی کی بھی کرید کی۔ اس نے کہا کہ میرے والدین بھی کبھی مجھے صحیح طریقے سے پال ہی نہیں سکے اور اسی لیے میں ایسی ہوں۔ وہ میری تربیت اچھی کرتے تو شاید اس طرح میں اپنا گھر توڑ کر یوں پرائے دروازے پر آ کر نہ بیٹھ جاتی۔ صبا نے اپنی بھابھی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بھابھی کا غصہ کسی طور بھی نہیں رک رہا تھا۔ اس نے صبا کو بھی ڈانٹا کہ وہ مجھے گھر میں کیوں لے کر آئی ہے اور یہ کہ میں ان کے گھر کے سکون کو برباد کر دوں گی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی عورت کو نہیں دیکھنا چاہتی جو اپنے گھر کو بھی نہیں سنبھال سکتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں ہے اور اس کی بیٹی پر بھی برا اثر پڑے گا۔ کل کو وہ بھی اپنے شوہر کا گھر یوں ہی چھوڑ کر بیٹھ جائے گی جیسے کہ اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ 2 دن جو میں نے صبا کے گھر پر گزارے وہ میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ ہر لمحہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں کسی پر بوجھ ہوں اور یہ کہ میری موجودگی کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ صبا نے میری مدد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی بھابھی کے رویے نے میری زندگی اور مشکل بنا دی تھی۔ جب صبا نے مجھ سے پوچھا کہ میں کب تک رکوں گی تو اس کی بھابھی نے فوراً کہا کہ مجھے جلد از جلد چلے جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اس کا گھر کوئی مہمان خانہ نہیں ہے اور وہ اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کی شکایت کرے گی کہ میں وہاں کیوں رک رہی ہوں۔ میں نے اپنی دوست کے سامنے آنسو بہائے، لیکن اس کی بھابھی کے سامنے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اور بھی کمزور سمجھے۔ میں نے صبا سے کہا کہ میں جلد ہی چلی جاؤں گی اور پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جب میں نے صبا کے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو میری حالت بہت بری تھی۔ میں نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ صبا نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں اس کے گھر کے سکون کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس کی محبت اور ہمدردی کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے گھر میں نہیں رک سکتی۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو اور بھی تنہا محسوس کیا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے جو میری حالت کو سمجھ سکے، جو میرے غم کو بانٹ سکے۔ صبا کی بھابھی کے رویے نے میرے دل پر ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں ہر جگہ پر بوجھ بن کر رہوں اور مجھے کبھی کہیں سکون نہ ملے۔ اب جب میں پھر سے صبا کے بارے میں سوچ رہی تھی تو وہ ساری باتیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ میں نے سوچا کہ کیا میں پھر سے وہاں جا سکتی ہوں؟ کیا صبا کی بھابھی مجھے دوبارہ برداشت کرے گی؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرے دل میں خوف تھا کہ کہیں وہی سب کچھ دوبارہ نہ ہو۔ صبا میری واحد دوست تھی جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کی بھابھی کی موجودگی نے میرے دل میں خوف بھر دیا تھا۔ میرے شوہر کا نام حسنین تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پہلی بار حسنین سے ملی تھی۔ یہ ایک عام سا دن تھا، لیکن اس کی موجودگی نے میری زندگی کو رنگین بنا دیا تھا۔ ہماری ملاقات ایک دوست کی شادی میں ہوئی تھی۔ حسنین کی مسکراہٹ، اس کی باتوں کے انداز اور اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے باتیں کی اور یوں لگ رہا تھا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ حسنین سے پہلی ملاقات کے بعد میں اکثر اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک کشش تھی اور اس کی شخصیت میں ایک جادو تھا جو مجھے ہر لمحہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کے فون نمبرز کا تبادلہ کیا اور یوں ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر بات، ہر ملاقات میں میری محبت اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ حسنین بھی مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی محبت میں ایک خلوص تھا، ایک سچائی تھی جو میرے دل کو یقین دلاتی تھی کہ وہی میری زندگی کا ساتھی ہے۔ ہم نے ایک ساتھ بے شمار خوبصورت لمحے گزارے اور میری دنیا میں خوشیوں کے رنگ بھرنے لگے۔
لیکن میری خوشیوں کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ تھی، میرا بھائی۔ والدین کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور میرا بھائی ہی میرا واحد سرپرست تھا۔ وہ ہمیشہ میری حفاظت کرتا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا، لیکن وہ حسنین کے ساتھ میرے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حسنین میرے لیے مناسب نہیں ہے اور وہ میری زندگی کے فیصلے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہتا تھا۔ جب حسنین نے میرا رشتہ مانگا تو میرے بھائی نے اسے کہا کہ وہ اپنے والدین کو لے کر آئے۔ میرے بھائی کا ماننا تھا کہ شادی دو خاندانوں کا میل ہوتا ہے اور والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ حسنین نے یہ ظاہر کیا کہ اس کے والدین اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ حسنین ان کی بہن کی بیٹی سے شادی کرے، یعنی اپنی خالہ زاد سے۔ یہ سن کر میرے بھائی کا غصہ اور بڑھ گیا کہ جب اس کے والدین ہی اس شادی میں راضی نہیں تو یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑوں کی ناراضگی مول لے کر نئے رشتے کی شروعات کرنا بہت غلط ہے۔ حسنین نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کسی نئے رشتے کی شروعات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے دل میں حسنین کے لیے محبت تھی، لیکن حالات نے ہمیں دور کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی بات مانی اور کچھ عرصے کے لیے حسنین سے دور ہو گئی۔ میری دنیا میں ایک خلا سا آ گیا تھا اور میں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا۔ ہر روز، ہر لمحہ حسنین کی یادیں میرے دل کو چیرتی رہتی تھی۔ حسنین نے بھی کئی بار مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس وقت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میری زندگی کا یہ سب سے برا وقت تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب میرے لیے بہتر ہے، لیکن دل کو منانا بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنی محبت کو دل میں دفن کر دیا اور زندگی کے نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حسنین نے اپنی ماں کی مرضی کے مطابق اپنی خالہ کی بیٹی سے منگنی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، لیکن ہر رات کی تنہائی میں حسنین کی یادیں میرے دل کو مزید زخمی کر دیتی تھیں۔ میرے دل نے جب حسنین کے لیے اپنے جذبات کا فیصلہ کیا تو میں نے تمام دنیاوی بندشوں کو توڑ دینے کا عزم کر لیا تھا۔ میرے گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں وہاں رہ کر اپنے محبت کے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ حسنین کی محبت میں گرفتار ہو کر میں نے اپنے دل کی سننے کی ٹھان لی۔ ہر لمحہ جو میں نے اس کے ساتھ گزارا، اس نے میرے دل میں اپنے لیے محبت کی ایک نئی چنگاری بھری۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ بہت بڑا اور خطرناک ہے، لیکن دل کی بات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ایک رات جب میرا بھائی اور بھابھی گہری نیند میں تھے، میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر نکلی۔ گھر کے ہر کونے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ میرے فیصلے کا گواہ ہو۔ میں نے اپنے بھائی کے کمرے کی طرف نظر ڈالی جہاں وہ اور بھابھی سو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سکون تھا، لیکن میرے دل میں طوفان مچ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کی عزت اور اعتماد کو توڑنے جا رہی ہوں، لیکن اس وقت میرے دل کی آواز میری عقل پر حاوی ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کبھی وہ میری حالت کو سمجھ پائیں گے، شاید کبھی وہ میرے فیصلے کو قبول کر سکیں گے۔ میں نے اپنے قدم آہستہ سے اٹھائے تاکہ کوئی بھی آواز نہ ہو۔ میرے دل کی دھڑکنوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی سن لے گا۔ میں نے اپنے سامان میں سے کچھ ضروری چیزیں لیں جو میں اس وقت اٹھا سکتی تھی۔ ایک چھوٹا سا بیگ جس میں کچھ کپڑے اور ضروری دستاویزات تھیں میرے ساتھ تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے گھر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حسنین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے فوراً نکاح کر لے گا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کہاں رکھو گے تو اس نے کہا کہ اپنے دوست کے فلیٹ میں لے جائے گا، جہاں ہم کچھ دن چھپ کر رہ سکیں گے۔ میں نے اپنے موبائل پر حسنین کو میسج کیا کہ میں تیار ہوں۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جواب آیا کہ وہ گھر کے باہر میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر نکل آئی۔ باہر کی ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی، جیسے رات بھی میرے فیصلے کی حمایت کر رہی ہو۔ میں نے حسنین کو دیکھا جو اپنی بائک کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو میرے دل کو تقویت دے رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ نے میری تمام ہمت کو بحال کر دیا۔ میں نے حسنین کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اپنے بھائی کی عزت کو پیروں تلے رون دیا۔ میرا دل بہت بھاری تھا،
لیکن حسنین کی موجودگی نے مجھے سکون دیا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور ہم اپنے خوابوں کی دنیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہر لمحہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ مجھے ہر گزرنے والا لمحہ ایک نئے خوف کا سامنا کروا رہا تھا، لیکن حسنین کے ساتھ ہونے کا احساس مجھے مضبوط کر رہا تھا۔ ہم نے شہر کی سڑکوں پر سفر کیا اور ہر موڑ پر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا کہ یہ فیصلہ میرا اپنا ہے اور مجھے اس کے نتائج کو قبول کرنا ہوگا۔ ہم ایک سنسان سڑک پر پہنچے جہاں حسنین کے دوست کا فلیٹ تھا۔ وہ ایک پرانا لیکن محفوظ مکان تھا جہاں ہمیں کچھ دن کے لیے پناہ مل سکتی تھی۔ حسنین نے بائک روکی اور ہم دونوں فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اس نے دروازے کو چابی سے کھولا۔ اس کے دوست نے ڈپلیکیٹ چابیاں اسے دے رکھی تھی اور ہم دونوں فلیٹ میں داخل ہو گئے۔ وہاں کی خاموشی اور سنسانی نے میرے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون دیا۔ حسنین نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ وہ میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرے گا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پہ محبت اور ہمدردی کی جھلک تھی۔ فلیٹ کا کمرہ بہت سادہ اور چھوٹا تھا، لیکن اس وقت وہ میرے لیے ایک محل سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ سب کچھ میرے لیے بہتر ہوگا، شاید میری زندگی میں ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور حسنین کی محبت پر یقین کرتے ہوئے اپنی نئی زندگی کا استقبال کرنے کا فیصلہ کیا۔ حسنین واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اس نے میرے سامنے رکھی اور ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ہر نوالا میرے دل کو تقویت دے رہا تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ حسنین نے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کی، میرے دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کی محبت اور ہمدردی نے میرے دل کے زخموں کو کچھ حد تک بھر دیا تھا۔ ہم دونوں نے اس رات کو ایک نئے آغاز کے طور پر قبول کیا۔ حسنین نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، میری حفاظت کرے گا اور مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو سکون دیا اور میں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کا عزم کر لیا۔ رات کے سناٹے میں جب حسنین میرے ساتھ تھا، میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا کہ یہ سب کچھ میرے اپنے فیصلے کا نتیجہ ہے اور مجھے اس کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے مستقبل کی طرف دیکھنے لگی۔ حسنین کی محبت اور اس کی موجودگی نے میری زندگی میں ایک نئی روشنی بھری اور میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ شاید یہ سب کچھ میرے لیے ٹھیک رہے۔ میں یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ جس میں بڑے راضی نہ ہوں وہ رشتہ کبھی نہیں چل سکتا۔ حسنین مجھے اس فلیٹ میں لایا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ نکاح کے بعد ہم حسنین کے گھر جائیں گے، وہ مجھے اپنے گھر میں رکھے گا اور میں اس کی بیوی بن جاؤں گی۔ مگر یہ سب کچھ میری غلط فہمی تھی۔ میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور اب مجھے اس کے نتائج کا سامنا کرنا تھا۔ وہ رات میں نے حسنین کے ساتھ گزاری تھی۔ حسنین نے مجھے بے تحاشا محبت سے نوازا اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو مکمل اور خوش محسوس کیا۔ اس کی آغوش میں مجھے ساری دنیا رنگین لگنے لگی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کی محبت اور اس کی قربت نے میرے دل کو سکون دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو چکی ہیں اور اب میں ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ مگر اگلی صبح جب میں اٹھی اور نہا کر کمرے میں آئی تو حسنین ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے اپنے بالوں سے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تاکہ وہ جاگ جائے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا مگر اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، جیسے وہ اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے میرے دل کو دھچکا دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ تو غلط ہے۔ میں نے حسنین کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں دیکھی جو رات بھر اس کی آنکھوں میں تھی۔ وہ بے چین اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا حسنین، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ سوچ رہا ہوں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں خوف بھر دیا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے؟ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بولا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بس کچھ مسائل ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر میں اس وقت اس کے ساتھ تھی اور میں نے اسے اپنے دل کی تسلی دی۔ حسنین نے مجھے یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے الفاظ میں وہ اعتماد نہیں تھا جو میں سننا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی باتوں کو قبول کیا مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, मगर मैंने अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। हसनैन नाश्ते का सामान ले आया। हम दोनों ने नाश्ता किया और मैंने हसनैन से कहा कि हमें जल्द अज जल्द निकाह करना होगा। हम इस तरह एक दूसरे के साथ बगैर निकाह के नहीं रह सकते। वो मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। फिर वो तैयार हुआ और मुझे भी चादर ओढ़ने का कहा। थोड़ी देर बाद हम एक करीबी मस्जिद में पहुंचे जहां मौलवी साहब पहले से ही मौजूद थे। हसनैन ने अपने दोस्तों को गवाह बनाकर मेरे साथ निकाह किया। एक दिन हसनैन ने मुझसे कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। मैंने उसे जाने दिया, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ भर गया था। हसनैन के जाने के बाद मैंने खुद को तन्हा महसूस किया और मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल चुका है। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि हसनैन वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मेरे दिल की गहराई में एक अजीब सी उदासी भर गई थी। हसनैन के जाने के बाद मैंने अपने दिल को मजबूत किया और अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश की, मगर हर लम्हा जब मैंने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और अब मुझे उसके नताइज का सामना करना होगा। न जाने क्यों एक अनहोनी का एहसास मुझे कचोके लगा रहा था। मेरे अंदर कहीं बहुत सा खौफ भी मौजूद था कि कहीं हसनैन मुझे छोड़ ना दे। बेशक उसने मुझसे निकाह तो किया है, लेकिन मर्द को बदलते देर भी तो नहीं लगती। मेरे दिल के अंदर बहुत से खदशात सर उठा रहे थे। वो सुबह का गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था, और मैं फ्लैट पर अकेली थी। उसने थोड़ा बहुत राशन तो डलवा दिया था, लेकिन मुझे तो इस वक्त किसी के साथ की सख्त ज़रूरत थी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उससे शादी की खातिर अपने खूनी रिश्तों को छोड़ा था और मुझे निकाह के महज अगले दिन ही छोड़कर कहीं चला गया था। रात गए उसकी वापसी हुई थी और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। मैंने हैरानी से पहले उसे और फिर ब्रीफकेस को देखा था और मुंह फुलाकर बैठ गई थी। हसनैन ने जब देखा कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी हूँ और ना उसे पानी पेश कर रही हूँ ना खाने का पूछ रही हूँ, तो उसे गुस्सा आया था और मैं उसके गुस्से पर हैरान थी। उसने मुझे कहा था कि तुम क्यों इस तरह मुंह बनाकर बैठ गई हो, कम से कम अपने शौहर को खाने पानी का ही पूछ लो। ये कहकर वो मुझे बुरी तरह झिड़क कर अंदर चला गया था और ब्रीफकेस भी वो साथ ही ले गया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे शदीद सुबकी का एहसास हुआ था कि अगर उस ब्रीफकेस में पैसे भी थे तो अब तो मैं उसकी बीवी बन चुकी थी। वो मेरे सामने भी तो अगर कोई काम करना चाहता उसे खोल कर तो कर सकता था। मेरा और ज़्यादा मुंह बन गया था और मैं बाहर ही बैठी रह गई थी। यहाँ तक कि वो इतना थका हुआ था कि अंदर ही सो गया और मैं बाहर सोफे पर ही बैठी रह गई थी। मुझे बेहद गुस्सा आया था कि शादी के अगले ही दिन मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। मुझे शदीद रोना आ रहा था। सुबह उठ के उसने दरवाज़ा खोला था और मुझे सोफे पर जागता देखकर शर्मिंदा हुआ था और जल्दी जल्दी तैयार होकर आज भी वो कहीं जाने के लिए कह रहा था। मैं बस उसे यूं बदलता देख रही थी कि सिर्फ 2 दिन में वो यूं बदल रहा था। मैंने उससे कहा कि वो मुझे घर कब ले जाएगा, कब अपने घर वालों से मिलवाएगा, तो वो टाल मटोल से काम लेने लगा था। अब मेरा माथा ठुनका था कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। मैंने सोच लिया था कि आज रात हसनैन के घर आने पर मैं उससे बात करूंगी। वो सुबह से निकला हुआ था और रात को तकरीबन 4 बजे घर में आया था। मुझे जागता देखकर वो हद दर्जे हैरान हुआ था और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मैंने उससे कहा था कि आप मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलवा रहे, सुबह से लेकर रात तक गायब हो जाते हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आगे भी आपका साथ दूं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी बीवी बनकर अपने घर में इज्जत से रहूं? मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। अब मैं ये जानती थी कि हसनैन का गुस्सा भी तेज़ है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसका गुस्सा इतना तेज़ है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो सोफे पर बैठा था और दोनों हाथों से सर के बाल जैसे पकड़ लिए थे। उसने मुझे चिल्ला कर कहा था कि कम से कम तुम तो चुप हो जाओ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मुझे कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तुम किसी भी तरह मेरे लिए लकी चार्म साबित नहीं हुई। तुम्हारे आते ही सब कुछ ठप हो गया है। मैं रोना शुरू हो गई और बेतहाशा रोई चली जा रही थी। मेरी आवाज़ भी बुलंद थी। हसनैन मेरे रोने की आवाज़ से और ज़्यादा चिड़चिड़ा दिखाई देने लगा, लेकिन मुझे शायद परवाह ही नहीं थी। मैं ज़ारो कतार रोई जा रही थी, यहाँ तक कि वो उठा और उसने ज़ोरदार आवाज़ में मुझे खामोश हो जाने का कहा था। मैं खामोश हो गई थी और अब बोलने की बारी उसकी थी।
اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بس 2 دن میں میں کاروبار میں صفر پر چلا گیا ہوں۔ میرے والدین مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے اور تم یہاں ہو تو تمہیں صرف اپنی عزت اور گھر بسانے کی پڑی ہوئی ہے۔ میں ابھی چاہوں تو تمہیں 2 ٹکے کا کر دوں اور تمہاری ساری خواہشیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ اس پر بے تحاشا غصہ سوار تھا، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تم سے شادی کر کے میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اور یہاں میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر غلطی کی ہے تو اسے سدھار لو، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ کاش میں چپ رہ جاتی، کاش میں کچھ بھی نہ بولتی، کاش میں بالکل خاموش ہو جاتی، لیکن مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اسے سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن میں کیسے سمجھ رہی تھی؟ میں تو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی جس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ محض 2 دن میں میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور یہ سب تمہاری نحوست سے ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور میں وہیں کھڑی کھڑی زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کو لات مار کر باہر نکل گیا تھا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے گھر ہو گئی تھی، خالی ہاتھ رہ گئی تھی، تہی داماں تھی، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار میں نے شیلٹر ہوم میں پناہ لے لی تھی، کیونکہ حسنین سے طلاق کے بعد تو میں اپنی دوست کے گھر رہنے گئی تھی اور اس سے چند دنوں کے لیے پناہ لی تھی، لیکن اس کی بھابھی نے تو مجھے چند گھنٹے بھی برداشت نہیں کیا تھا۔ یہاں سے اپنی دوست کے ہی کہنے پر میں یہاں چلی آئی تھی۔ یہ شیلٹر ہوم بہت بڑا تھا، یہاں سب کی الگ الگ مجبوری تھی اور داستانیں جدا جدا تھیں۔ یہاں سب کا غم ایک سے بڑھ کر ایک تھا، یعنی سب کی زندگی کی کہانیاں الگ طرح سے رقم کی ہوئی تھیں۔ وہاں اس شیلٹر ہوم کے پاس باہر صحن کی طرف اس کی ایک بہت بڑی جگہ خالی ہوئی تھی، جہاں اکثر میں نے سب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں ایک نیم کا بہت بڑا درخت بھی موجود تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اور میں ہر وقت اداس رہتی تھی۔ آنسو ہر وقت باہر نکلنے کو بےتاب نظر آتے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں اس نیم کے درخت کے پاس انتہائی ٹھنڈک محسوس کرتی تھی تو وہیں جائے نماز بچھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی کہ جس طرح میں نے اپنے بھائی بھابھی کی عزت کو کچلا اور ان کا دل توڑا تو میرا بھی دل ایسا ہی توڑا گیا ہے۔ اب میں تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں اور اپنی آگے کی زندگی میں بہتری کی خواہش مند ہوں۔ میں روزانہ یہی دعا کرتی اور بآواز بلند روتی جاتی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھیں میرے رونے کی گواہی دیتی تھیں اور سوج جاتی تھیں۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے سے مجھے ایک عجیب طرح سے سکون ملنے لگا تھا، اور پھر اس کے بعد میرا دن بغیر کسی بے چینی کے گزرتا تھا۔ لیکن ایک دن گہری رات ہو رہی تھی، میں وہاں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، باقی سب اندر موجود تھے۔ مجھے کسی نے آواز لگائی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ڈر گئی تھی اور وہاں سے اٹھ کر اندر آنے لگی تھی کہ کسی نے مجھے میرا نام لے کر پکارا تھا، سعدیہ، سعدیہ۔ میں اور زیادہ ڈر گئی اور تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی تھی کہ میرے قدموں کے پاس کسی نے پتھر پھینکے تھے۔ اب میں رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ میں ششدر رہ گئی تھی۔ وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، اسی نے ہی مجھے آواز لگائی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی گئی، یہاں تک کہ میں اس کے بے حد قریب موجود تھی۔ اس کی آنکھوں کا سحر میرے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس نے مجھے جیسے ہپناٹائز کر دیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور پھر نہ جانے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ میرے ساتھ وہ نوجوان بھی تھا۔ اچانک سے اس نے میرا ہاتھ چھوڑا تھا۔ مجھے میرا جسم بالکل ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ میں نے خوف کے مارے بند کی ہوئی آنکھیں کھول دی تھیں اور جب سامنے نظر پڑی تو دنگ رہ گئی تھی۔ یہ تو کوئی الگ ہی دنیا تھی۔ یہاں سب کا لباس بھی عجیب تھا، کسی کا چہرہ بہت خوبصورت تھا تو کسی کا بہت بھیانک۔ میں نے بے اختیار چیخ ماری تھی۔ اچانک سے بہت سے پرندے ہوا میں اڑنے لگے۔ میں نے خود اس نوجوان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ مجھے دور، بہت دور آبشار کے اوپر نظر آ گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے وہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کھڑا تو دور آبشار پر تھا، لیکن اس کا ہاتھ لمبا ہوتے ہوتے میرے قریب آ گیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔
اور جب آنکھ کھولی تو خود کو ایک عجیب سے کمرے میں پایا تھا۔ یہ کمرہ مکمل طور پر نیم کے درخت سے بنا ہوا تھا۔ وہاں بچھونا بچھا ہوا تھا جو بیری کے پتوں پر مشتمل تھا، جس پر میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان میرے جاگنے پر میرے قریب آیا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی مجھے بے حد حرارت محسوس ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور یہ کون سی جگہ ہے؟ دیکھو مجھے جانے دو، میں بے حد ٹوٹی ہوئی ہوں، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ میں نے باقاعدہ اس نوجوان کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ دوسرے ہی لمحے میں کرنٹ کھا کر اچھلی تھی، کیونکہ مجھے اپنا پورا ہاتھ جلتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ نوجوان ہنسا، اور جب ہنسا تو اس کا منہ کھلتا چلا گیا تھا۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بھیج لی تھیں۔ میرا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ڈرو مت، یہ ہماری دنیا ہے، یعنی جنات کی دنیا۔ اس کی بات پر بھی میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہارا ہر روز نیم کے درخت کے نیچے گریا کرنا ہمارے پورے محلے میں سنائی دیتا ہے۔ تمہاری درد بھری آواز میری غذا بن چکی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں اس دنیا میں لاؤں اور تمہارے سارے غم انسانوں کی دنیا میں رہ جائیں۔ اس نوجوان نے محبت پاش نگاہوں سے مجھے تکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جب مجھے یوں دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے میرے جسم پر بہت سی چونٹیاں ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ میں بے اختیار اٹھی تھی اور اس کمرے سے باہر نکلنا چاہا تھا جو پتوں سے بنا ہوا تھا، لیکن میرا پاؤں جیسے کسی نے باندھ دیا تھا اور میں وہیں گر پڑی تھی۔ اس نوجوان نے مجھے ایک مشروب پیش کیا تھا جسے میں نے ہاتھ مار کر گرا دیا تھا۔ وہ نوجوان ہنسا تھا۔ دیکھو پیاری، تمہیں یہاں تمہاری گریا زاری لے کر آئی ہے۔ ہم تو یہاں عرصے دراز سے رہ رہے ہیں اور ساری کہانیاں جانتے ہیں۔ تم ہمیں سب سے معصوم لگی ہو تو تمہیں پناہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی تم لوگوں کی حقیقت دیکھنا چاہتی ہو تو ہم تمہیں کچھ دیر کے لیے آزاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی آنکھوں سے تصدیق کر لو۔ اب اس کے بعد نہ جانے اس نوجوان نے اٹھ کر میرے ہاتھ کو کس قدر زور سے جھٹکا دیا تھا کہ میں بے اختیار اٹھ گئی تھی۔ اٹھتے ہی میں نے ہانپتے ہوئے آگے پیچھے دیکھا تھا تو شیلٹر ہوم کی چند عورتیں میرے اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ نیم کے درخت کے پاس میرا جائے نماز ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھے نماز کی چادر بندھی ہوئی تھی۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ پل میں منظر کیسے بدل گیا تھا؟ ابھی تو میں کہیں اور تھی اور ابھی میں یہاں کیسے آ گئی؟ تو پاس کھڑی ایک عورت نے میرا مسئلہ آسان کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم یہاں بیٹھ کر دعا مانگنے میں اتنی مشغول ہو کر رو رہی تھی کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب کہیں جا کر پورے 1 گھنٹے بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری گریا ازاری دوسری دنیا کے باسی یعنی جنات کو پسند آئی تھی اور انہوں نے مجھے دکھیاری دیکھ کر اپنی دنیا میں ویلکم کیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو انسان تھی اور وہ جنات تھے، اور ایک انسان جنات کے پاس کیسے رہ سکتا ہے؟ میرا دل اب بھی خوف سے دھک دھک کر رہا تھا، یہاں تک کہ ساری عورتیں آہستہ آہستہ اب اٹھ کر جانے لگی تھیں۔ صرف ایک لڑکی ارم رہ گئی تھی جو میرے ساتھ ہی اس شیلٹر ہوم میں آئی تھی، اور اس نے قریب آ کر میرے سر پر جو دھماکہ کیا تھا تو مجھے اس نوجوان کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج مجھے اور تمہیں کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا، اور میں نے دوسری عورتوں سے سنا ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو عورتیں نوجوان ہوتی ہیں انہیں یہ لوگ کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ میں ششدر رہ گئی تھی۔ ایک گھر چھوڑنے کی اتنی بڑی سزا مجھے کیسے مل سکتی تھی؟ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا وہ نوجوان بالکل صحیح کہتا تھا۔ وہ مجھے اسی لیے پناہ دینا چاہتا تھا کہ میں انہیں معصوم لگی تھی۔ انہیں یوں سجدوں میں میرا رونا بھا گیا تھا۔ میں اندر نہیں گئی تھی اور وہیں بیٹھ کر دوبارہ رونے لگی تھی۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارم کی بات کے جواب میں کیا رد عمل دوں۔ میں نے ایک بار پھر اللہ سے التجا کی تھی کہ اللہ میرے لیے وہی کر جو میرے حق میں بہتر ہو، اور شاید میری عرش پر اسی وقت سن لے گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اور جب کھولی تھی تو میں نے خود کو اسی دنیا میں واپس پایا تھا۔ وہ نوجوان دوبارہ وہیں پر موجود تھا، اور اس بار وہ مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے آنکھیں کھولتے ہی پوچھا تھا کہ کیا تم تسلی کر آئی ہو؟ اب کیا تم ہماری پناہ میں آنا چاہتی ہو؟ اور میں سارا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ اس دنیا کے رہنے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ آگے چل کر کیا ظلم ہونے والا ہے۔
चुनाचे उन्होंने अपने सरदार से मशवरा करके मुझे अपनी दुनिया में आने के लिए रास्ता हमवार किया था। अब मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि उस दुनिया के लोग तो मुझे ना समझ सके और मुझे मिट्टी में रोल दिया, और इस दुनिया यानी जिन्नाती दुनिया के लोग मुझे सर आंखों पर बिठा रहे थे। नौजवान ने दोबारा मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाया था और मैंने अपना हाथ मैकेनिकी अंदाज में उसके हाथ पर रख दिया था। इसके बाद मुझे उसने आंखें बंद करने का कहा था और मैंने खुद को महसूस किया था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, और जल्द ही ये एहसास ख़त्म हो गया था। तभी उसने मुझे आंख खोलने का कहा। मैं एक बहुत बड़े महल में मौजूद थी। उसने मुझे कहा था कि ये हमारे सरदार हैं और अगर उन्होंने तुम्हें कबूल कर लिया तो अब से तुम यहीं इस कबीले में रहोगी, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी पनाह में लेने का फ़ैसला किया है और हमने अपनी अर्ज़ी इस महल के सरदार के हवाले कर दी है। ये कहकर वो खामोश हो गया था और मुझे दरबार में पहुंचा दिया गया था। ये एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ की सारी चीज़ें अलग थीं। यहाँ सब कुछ जादुई था, यहाँ तक कि मैं किसी चीज़ का तस्वुर जहन में लाती और उसे छूने की कोशिश करती तो मुझे वो वही दिखाई देती थी। अचानक बहुत ज़ोरों का तूफान आने लगा, यहाँ तक कि मैं अपना बचाव करने लगी और एक दरख्त के पास खड़ी होकर उसकी टहनी मजबूती से पकड़ ली। मैंने नौजवान की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। घुप अंधेरा छा गया था। मेरा दिल बेहद घबराने लगा। पलके झपकते ही वो सारा मंजर गायब हो गया और एक बहुत बड़े कद के हामिल अजीबोगरीब मखलूक से मेरी मुलाकात हुई थी। उस नौजवान ने आगे बढ़कर मेरा तारुफ उनसे करवाया था। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी चमकीली और इतनी तेज़ रोशन आंखों से मुझे देखा कि मेरी आंखें चुंधिया गई थी, और जब बात की तो इतनी भारी आवाज़ थी कि मुझे यूं लगता था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। उन्होंने उस नौजवान की तरफ देखा था और उसे कहा था कि सालार, हमने तुम्हारी अर्जी देख ली है और हमें इस पे कोई भी एतराज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात इस आदमजादी को समझा देना कि इस कबीले में कभी भी आग ना जलाई जाए। अगर आग जलाई जाएगी तो सब कुछ तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा। नौजवान ने सर झुकाकर बात सुनी थी और फिर दोबारा मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे आंखें बंद करने का कहा था। अब फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, और दोबारा आंख खोलने पर मैं वहीं थी जहाँ मैंने पहली बार खुद को देखा था। वहाँ नीम के दरख्त के पत्तों से भरा हुआ बिस्तर का बिछोना था। नौजवान ने मुझे वहाँ बैठने को कहा था और ख़ुद मेरे लिए तांबे के बर्तनों में कुछ खाने को लाया था। वो खाना इतना लजीज था कि मैंने इतना लजीज खाना कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। जब उस नौजवान ने मुझे देखा कि मेरा पेट भर चुका है तो उसने आहिस्तगी से मुझे खंकार कर मुखातिब किया था और कहा था कि सादिया, तुम समझ चुकी होगी ना कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए क्या करना है। तुम्हें गलती से भी कभी यहाँ आग नहीं जलानी, वरना हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं जो जहनी तौर पर यह सब कबूल करने से कासिर थी, ना समझी वाले अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। मैंने तो ज़िंदगी में ये सब पहली बार सुना था कि किसी इंसान को किसी जिनज़ादे ने महज उसकी गिरिया उजारी पर पनाह दी थी। मेरे अंदर खौफ तो बेतहाशा मौजूद था, लेकिन न जाने ऐसी क्या बात थी कि जब वो नौजवान मेरे साथ होता था तब तक मेरे अंदर से खौफ कहीं निकलकर दूर भाग जाता था। मैं खुद को महफूज तस्वुर करती थी। मुझे यहाँ रहते हुए चंद दिन हो गए थे और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था एक इंसानी दुनिया से एक जिन्नाती दुनिया में आकर बसना। वो खूबसूरत नौजवान मुझे हर लम्हा समझाता, इस दुनिया में रहने के तौर तरीके सिखाता था। मैं सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीख रही थी, यहाँ तक कि मैं दुनिया के गम भुला चुकी थी। वो नौजवान साथ ही साथ मुझे ये भी कहता रहता कि कभी भी आग मत जलाना और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। एक बात काबिल गौर थी कि वहाँ मौजूद दीगर जन्नात की शक्लें बहुत ज़्यादा हैबतनाक थीं, यहाँ तक कि उनको देखकर मेरा दिल मुझे अपने हलक में महसूस होता था। मैं डर जाती थी और फिर कई कई दिन तक मेरा जिस्म हरारत महसूस करता रहता था, जबकि उस नौजवान का चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा था जिससे मैं बहुत हद तक मानूस हो चुकी थी। मैं एक कमरे में कैद होकर रह गई थी जो न जाने कितने फुट बुलंद पहाड़ी चोटी से ऊपर एक दूसरी दुनिया में बनाया गया था। मुझे वहाँ आए पता नहीं कितना अरसा गुजर गया था। वहाँ वक्त का कोई तसव्वुर ही नहीं था। एक रोज़ मैं अकेली इस कमरे में मौजूद थी जब उस नौजवान ने मुझे अपनी माँ से मिलवाया था और मैं डर कर भागने लगी थी। वो इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि मैं बेइख्तियार चीख उठी थी।
اس کے بال انتہائی کھردرے اور پیروں کے انگوٹھوں کو چھوتے تھے۔ اس لمبے لمبے ناخنوں والی عجیب الخلقت سی مخلوق نے مجھے خبردار کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی آگ نہ جلانا ورنہ پچھتاؤ گی اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میں نے بہت بار نوجوان سے اس منطق کے بارے میں پوچھا تھا جس پر وہ بات کو ٹال دیتا تھا۔ ایک دن مجھے شدید سردی محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے لگا تھا کہ ٹھنڈ میری ہڈیوں میں گھس رہی ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج اور ابھی کے ابھی میری ٹھنڈ سے جان چلی جائے گی۔ نہ جانے اس پراسرار دنیا میں اب اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے ارد گرد کمبل کی تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ انسانوں کی دنیا نہیں ہے۔ میں ہمت ہار رہی تھی، میری آنکھیں ٹھنڈ لگنے سے اب بند ہو رہی تھیں۔ اسی اثنا میں مجھے پاس پڑے 2 پتھر دکھے تھے اور میں نے ان کی طرف لپک کر انہیں آپس میں رگڑنا شروع کیا، اور یہی میری غلطی تھی، ایک سنگین غلطی۔ جیسے ہی پتھر کی رگڑ سے آگ کی چنگاری نکلی تھی، وہ کمرہ جہاں میں بیٹھی تھی اچانک سے تہس نہس ہونے لگا اور سب کچھ مٹی کے ڈھیر میں بدلنے لگا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ آگ جلانا منع ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی کی چیخوں کی بے حد خوفناک آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو کر چیخ رہا ہو۔ میں اپنا بچاؤ کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور سامنے کا منظر انتہائی ہیبت ناک تھا۔ وہ نوجوان میری آنکھوں کے سامنے شعلے کی لپیٹ میں تھا اور پوری طرح جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی چادر اتار کر اس کی طرف پھینکی تھی کہ آگ بجھ جائے، لیکن اس آگ کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ وہ نوجوان ایک خوفناک صورت کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی آگ میں مل گئی تھی اور وہ ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسے کہ اس کی ماں کو میں نے دیکھا تھا۔ خوفناک، ڈراونے اور ہیبت ناک نقوش والا جنزاد اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ساری دنیا ایک دم سے غائب ہو گئی تھی اور میں انسانی دنیا میں موجود تھی۔ اس خوفناک جنزاد نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری آگ جلانے کی غلطی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اپنے قبیلے سے دربدر کر دیا گیا ہے کیونکہ تمہاری پناہ کی درخواست میں نے ہی دی تھی۔ اگر تم اس سردی کو برداشت کر لیتی تو تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا کا حصہ سمجھا جاتا اور سب بھول جاتے کہ تم ایک آدم زادی ہو۔ دراصل آگ نہ جلانا تمہارے لیے ایک امتحان تھا، لیکن تم اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ سردی کی لہر سردار نے بھیجی تھی تاکہ تمہاری قوت برداشت دیکھ سکیں، لیکن افسوس تم امتحان پاس نہ کر سکیں، اور اب سزا کے طور پر نہ صرف مجھے اس جناتی دنیا سے نکال دیا گیا ہے بلکہ میری ساری طاقتیں بھی چھین لی گئی ہیں۔ اب میں ایک ہیبت ناک شکل میں، جو میری اصل شکل ہے، اسی کے ساتھ تمہارے ساتھ اس دنیا میں یعنی انسانوں کی دنیا کا باسی بن کر رہوں گا۔ میں نے بے تحاشا اپنی چیخ بلند ہونے سے روکا تھا۔ پہلے حسنین تھا جس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ تو خوبصورت تھا لیکن اس کا دل بدصورت تھا، اور اب یہ جنزاد تھا جس نے اپنی پرواہ نہ کی اور میری غلطی کی سزا اسے بھگتنی پڑی۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے میرا سایہ بن کر رہنے والا تھا۔ اس کی خوفناک شکل مجھے ہمیشہ گھر چھوڑنے کی غلطی یاد کرواتی رہے گی۔